بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان دونوں کو اندر بھیجو اور ان کے گھوڑوں کو مہمان خانے کے استبل کی طرف لے جاؤ۔ جوان حکم پا کر فوراً باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کاؤنٹ جولین اور اسقف طولوس دارالعدل کے کمرے میں داخل ہوئے۔ طارق بن زیاد، طریف بن مالک اور مغیث نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور گرمجوشی کے ساتھ دونوں سے مصافحہ کرتے ہوئے انہیں کمرے کے اس حصے کی طرف لائے جہاں وہ تھوڑی دیر پہلے بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ طارق بن زیاد نے دونوں کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کاؤنٹ جولین اور اسقف طولوس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ سادہ سا وہ ایک کمرہ تھا جس میں رہائش کا کوئی سامان نہیں تھا۔ فرش پر کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی بچھی تھی اور چٹائی کے اوپر چند سفید رنگ کی چمکتی ہوئی بے داغ چادریں بچھی تھیں۔ چٹائی اور چادروں پر طارق بن زیاد نے کاؤنٹ جولین اور طولوس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کاؤنٹ جولین اور طولوس ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بیٹھ گئے۔ پھر کاؤنٹ جولین نے طارق بن زیاد کی طرف دیکھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا اور کہنا شروع کیا: اے تنجہ کے حاکم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں سبتہ کا حکمران کاؤنٹ جولین ہوں اور میرے ساتھ سبتہ کا اسقف طولوس ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنے حاضر ہوا ہوں کہ میری بیٹی، جس کا نام فلورنڈا ہے، وہ ہسپانیہ کے مرکزی شہر ٹولیڈو میں زیر تربیت تھی۔ ہسپانیہ کا سابق بادشاہ میرا سسر اور میری بیٹی کا نانا تھا، لہٰذا میری بیٹی بے فکر ہو کر وہاں تربیت حاصل کر رہی تھی۔ لیکن گزشتہ دنوں ہسپانیہ کے ایک سردار جس کا نام رازرک ہے، اس نے ہسپانیہ میں بغاوت کر کے نہ صرف یہ کہ سابق بادشاہ آتیشہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا بلکہ تخت و تاج پر بھی قبضہ کر لیا۔ اے تنجہ کے مہربان حاکم، ہسپانیہ کے تخت پر قابض ہونے کے بعد رازرک نے میری بیٹی فلورنڈا سے شادی کرنا چاہی۔ جب اس نے اپنی خواہش کا اظہار میری بیٹی سے کیا تو میری بیٹی نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کی اس رازرک نے میری بیٹی کو یہ سزا دی کہ اس نے زبردستی میری بیٹی کے دامن عصمت کو آلودہ کرتے ہوئے بے آبرو اور بے عصمت کر کے رکھ دیا۔ اتنا کہنے کے بعد کاؤنٹ جولین تھوڑی دیر کے لیے رک گیا کیونکہ یہ واقعات بیان کرتے ہوئے اس کے دل پر رکت طاری ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک کاؤنٹ جولین یوں ہی خاموش بیٹھا رہا، پھر اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جاری رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا: اے ابن زیاد، آپ کے نائب طریف بن مالک میرے اور میری بیٹی کے حالات سے پوری طرح واقف ہیں۔ جب مجھے خبر ہوئی کہ میری بیٹی کو بے عصمت کر دیا گیا ہے تو میں ہسپانیہ میں داخل ہوا۔ رازرک سے ملا پر اس پر یہ اظہار نہیں کیا کہ مجھے اپنی بیٹی کے بے عصمت ہونے کی خبر ہو گئی ہے، بلکہ میں نے اس پر یہی ظاہر کیا کہ میں اسے اس کے بادشاہ بننے پر اس کو مبارکباد دینے ہسپانیہ میں داخل ہوا ہوں، اور اسی حالت میں میں نے رازرک سے یہ اجازت طلب کی کہ وہ میری بیٹی کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دے۔ رازرک نے ایسا کرنے کی اجازت دے دی اور میں اپنی بیٹی کو ہسپانیہ سے نکال کر سبتہ لے آیا۔ اے ابن زیاد، اب میں چاہتا ہوں کہ ہسپانیہ کے بادشاہ رازرک سے اس کا انتقام لوں اور اسی غرض کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے یہ التجا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہسپانیہ پر حملہ آور ہوں۔ اس سلسلے میں میری طرف سے جس قسم کی بھی مدد اور عنایت کی ضرورت ہوئی وہ میں ضرور مہیا کروں گا، اور مجھے امید ہے آپ جیسے اچھے لوگ سالوں نہیں بلکہ ہفتوں کے اندر ہسپانیہ کو اپنے سامنے زیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کاؤنٹ جولین جب اپنی بات کہہ چکا تو جواب میں طارق بن زیاد تھوڑی دیر تک اپنی گردن جھکا کر کچھ سوچتا رہا۔ پھر اس نے غور سے کاؤنٹ جولین کی طرف دیکھا اور کہنا شروع کیا: اے جولین، مجھے تمہاری بیٹی فلورنڈا کے دامن عصمت کے آلودہ ہونے کا بے حد دکھ اور غم ہے۔ تمہارے یہ حالات مجھے پہلے ہی میرا بھائی اور میرا عزیز طریف بن مالک سنا چکا ہے۔ اے جولین، تمہاری اس ساری گفتگو کے جواب میں میں صرف یہ کہوں گا کہ تم نے غلط جگہ کا رخ کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ
میں صرف تنجہ شہر کا حاکم ہوں اور اس شہر کے حاکم کی حیثیت سے میں بیرونی حملوں کا اہتمام اپنی مرضی اور منشا سے نہیں کر سکتا۔ میرے ذمہ یہی فرائض ہیں کہ تنجہ شہر اور اس کے اطراف کے سارے علاقوں میں امن و امان قائم رکھوں۔ ان علاقوں پر کوئی بھی بیرونی قوت حملہ آور ہو تو اسے مار بگاؤں۔ سنو جولین، جو المیہ اور حادثہ تمہاری بیٹی فلورنڈا پر گزرا ہے، یہ اگر تنجہ شہر سے ملحقہ افریقہ کی سرزمین کے کسی شہر میں واقع ہوا ہوتا تو میں ضرور تمہاری مدد اور حمایت کر سکتا تھا، اور تمہاری بیٹی کی عصمت کا انتقام لینے کے لیے میں ضرور تمہاری حمایت اور نصرت پر آمادہ ہو جاتا۔ لیکن اے جولین، تم جانتے ہو ہسپانیہ ایک دور دراز کی سرزمین ہے اور اس کے اور ہمارے درمیان سمندر حائل ہے۔ سو اے جولین، میں حق نہیں رکھتا کہ اپنی طرف سے فیصلہ کرتے ہوئے کسی کی سرزمین پر حملہ آور ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد طارق بن زیاد خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد طارق بن زیاد نے پھر کاؤنٹ جولین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو جولین، افریقہ کے اندر مسلمانوں کے ان سارے علاقوں کے امیر اعلیٰ موسیٰ بن نصیر ہیں، اور ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرنے کا حق صرف انہیں ہی حاصل ہے۔ ہاں، اگر وہ مجھے حکم دے تو پھر میں ہسپانیہ کی سرزمین پر حملہ آور ہونے کا اہتمام کر سکتا ہوں۔ لہٰذا اے جولین، میں تمہیں یہ مشورہ دوں گا کہ تم یہاں سے ہمارے مرکزی شہر کیروان کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ وہاں تم موسیٰ بن نصیر سے ملو اور ان کے سامنے اپنی عرض پیش کرو۔ مجھے امید ہے کہ وہ تمہاری مدد اور نصرت پر آمادہ ہو جائیں گے اور ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کا اہتمام ضرور کریں گے۔ اے جولین، آنے والی رات ہمارے پاس ایک مہمان کی حیثیت سے قیام کرو اور کل صبح اسقف طولوس کے ساتھ تنجہ شہر سے کیروان کی طرف کوچ کر جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے امیر اعلیٰ موسیٰ بن نصیر تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ کاؤنٹ جولین تھوڑی دیر تک بڑی شکر گزاری اور ممنوعیت سے طارق بن زیاد کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کہنا شروع کیا، اے ابن زیاد، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بہترین رہنمائی کی ہے۔ آپ نے ہم دونوں پر جو مہربانی کی ہے کہ آپ نے ہمیں یہاں ایک مہمان کی حیثیت سے قیام کرنے کی دعوت دی ہے، تو میں اس موقع پر آپ سے گزارش کروں گا، آپ ایک مہربانی اور ہم پر کیجئے۔ آپ اپنے کسی آدمی کو ہمارے ساتھ روانہ کیجئے جو ہم دونوں کو یہاں سے کیروان کی طرف لے جائے اور وہاں ہماری ملاقات مسلمانوں کے امیر اعلیٰ موسیٰ بن نصیر سے کرا دے۔ کاؤنٹ جولین کی اس التجا کے جواب میں طارق بن زیاد تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر سوچتا رہا، پھر شاید کچھ فیصلہ کر کے مسکرایا اور کاؤنٹ جولین سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو جولین، میں اس سلسلے میں بھی تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ یہ میرے بائیں طرف میرا اور طریف بن مالک کا نائب مخیز بیٹھا ہوا ہے، یہ کل تمہارے ساتھ کیروان کی طرف روانہ ہوگا۔ یہ امیر موسیٰ بن نصیر کے اعتماد کا اور ان کے حلقہ خاص کا ایک جوان ہے۔ یہ نہ صرف تمہیں تنجہ سے کیروان کی طرف لے جائے گا بلکہ وہاں موسیٰ بن نصیر سے تمہاری ملاقات کا اہتمام بھی کرا دے گا۔ طارق بن زیاد نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے مخیز کو مخاطب کر کے کہا، مخیز میرے بھائی، تم کاؤنٹ جولین اور اسقف طولوس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ آج رات تنجہ کے مہمان خانے میں قیام کریں گے، ان کے طعام اور قیام کا خیال رکھو اور کل تم انہیں اپنے ساتھ لے کر کیروان شہر کی طرف کوچ کر جانا۔ طارق بن زیاد کا یہ حکم پا کر مخیز اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کاؤنٹ جولین کے ساتھ اسقف طولوس کو لے کر دارالعدل کے کمرے سے نکل گیا۔ مخیز ایک روز کاؤنٹ جولین اور طولوس کے ساتھ افریقہ میں مسلمانوں کے مرکزی شہر کیروان میں داخل ہوا اور سیدھا اس عمارت کی طرف آیا جس کے اندر افریقہ کے امیر موسیٰ بن نصیر کی رہائش تھی۔ اس عمارت کے نگران شاید مخیز کے بہترین جاننے والے تھے، اس لیے کہ اسے دیکھتے ہی انہوں نے نہ صرف اس کے گھوڑے کی بلکہ کاؤنٹ جولین اور طولوس کے گھوڑوں کی بھی باگیں پکڑ لیں۔ تینوں گھوڑوں کو وہ اس عمارت کے استبل کی طرف لے گئے۔ اس عمارت کے صدر دروازے کے قریب ہی ایک مہمان خانہ بنا ہوا تھا۔ مخیز نے کاؤنٹ جولین اور طولوس کو مہمان خانے میں بٹھایا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم دونوں تھوڑی دیر یہاں میرا انتظار کرو، اتنی دیر تک میں امیر موسیٰ بن نصیر کی طرف جاتا ہوں، اس سے بات کرتا ہوں اور تمہاری آمد کا مقصد ان سے بیان کرتا ہوں۔
ہوں، پھر میں تمہیں ان کے پاس لے کر چلوں گا۔ کاؤنٹ جولین نے مخیس کی گفتگو کے جواب میں شکر گزاری کے سے جذبات سے اسے دیکھتے ہوئے اسبات میں اپنی گردن ہلا دی۔ مخیس وہاں سے نکل کر چلا گیا جبکہ کاؤنٹ جولین اور تولوس اسی مہمان خانے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک جوان اس مہمان خانے میں آیا اور کاؤنٹ جولین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ دونوں میرے ساتھ آئیں، امیر موسیٰ بن نصیر نے آپ دونوں کو طلب کیا ہے۔ اس انکشاف پر کاؤنٹ جولین اور تولوس دونوں چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اس جوان کے ساتھ چل پڑے۔ وہ جوان ان دونوں کو لے کر اس عمارت کے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد کاؤنٹ جولین اور تولوس نے دیکھا کہ اس کمرے کے سامنے والے حصے میں ایک بلند شے نشین بنی ہوئی تھی۔ اس شے نشین کے اوپر گدے بچھا کر ان پر سفید چادریں ڈال دی گئی تھیں۔ انہی سفید چادروں پر اس وقت ان دونوں کے سامنے موسیٰ بن نصیر اور اس کے ساتھ مخیس بیٹھا ہوا تھا۔ جب کاؤنٹ جولین اور تولوس کمرے میں داخل ہوئے تو موسیٰ بن نصیر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر دونوں کا استقبال کیا اور باری باری دونوں کے ساتھ مصافحہ کیا۔ پھر کاؤنٹ جولین کا ہاتھ پکڑ کر اسے شے نشین پر اپنے پاس بٹھایا اور بڑی نرمی اور شفقت سے جولین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے جولین، مجھے میرے عزیز مخیس سارے حالات اور واقعات تفصیل کے ساتھ سنا چکا ہے۔ مجھے بے حد دکھ ہوا ہے کہ ہسپانیہ کے نئے بادشاہ رازرک نے تمہاری بیٹی فلورنڈا کے دامن کو آلودہ کر دیا ہے۔ رازرک سے اپنی بیٹی کی بے آبروئی کا انتقام لینے میں تم حق بجانب ہو۔ اب تم کہو اس سلسلے میں تم ہم سے کیسی حمایت اور مدد کے متمنی ہو؟ موسیٰ بن نصیر کے اس استفسار پر کاؤنٹ جولین نے کہنا شروع کیا، اے امیر، ہسپانیہ کے بادشاہ رازرک نے میری بیٹی کو بے آبرو کر کے اس کے جسم و روح کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ اس نے ایسا برا فعل کر کے میری بیٹی کو پھول سے خاک اور شبنم سے دھوپ میں تبدیل کر دیا ہے۔ رازرک کے اس فعل سے میرے جسم کے رگ رگ میں اس کے خلاف رقابت اور انتقام کی آگ روشن ہو گئی ہے۔ اے امیر، رازرک ایک گنہگار انسان ہے۔ اس نے نہ صرف میری بیٹی کو بے عزت کیا ہے بلکہ وہ ایک گمبھیر اندھیروں کی سلگتی شب کی طرح ہسپانیہ پر چھا گیا ہے۔ اس کے اس دور میں زندان بسنے لگے ہیں اور لوگوں کے گھروں کے دروازوں پر قفل سجنے لگے ہیں۔ اے امیر، میں افریقہ کے ایک چھوٹے سے شہر سبتا کا حکمران ہوں۔ آپ کے سامنے میری کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ افریقہ کے وسیع و عریض علاقوں کے امیر اور حاکم ہیں۔ لیکن افریقہ کے اندر رہتے ہوئے اے امیر، ہم سب کے دکھ اور سکھ ایک سے ہیں۔ افریقہ کی سرزمین کے اندر ان گنت اجنبی چہروں میں آپ طارق بن زیاد اور طریق بن مالک کی ذات ہی ایسی ہے جن کے چہرے میرے لیے آشنا ہیں۔ میرا اعتماد اور ایمان ہے کہ آپ ہی وہ لوگ ہیں جو ہسپانیہ کے دشت خاموشہ میں ایک نئے انقلاب کی جنبش اور ہلچل پیدا کر سکتے ہیں۔ ہسپانیہ کے حکمران تن کے گورے اور من کے کالے ہیں۔ مجھے امید نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ آپ لوگوں کی شریانوں میں دوڑتے گرم اور تازہ لہو کا مقابلہ وہ لوگ نہیں کر سکیں گے۔ رازرک بنی آدم کی ذلت پر آمادہ ہے اور ہسپانیہ کے اندر اس نے مصیبت کے جہنم کھڑے کر رکھے ہیں۔ اس نے میری بیٹی سے اس کے جسم اور روح کی ہم آہنگی چھین لی ہے۔ اے امیر، ایسا اس نے صرف میری بیٹی کے ساتھ نہیں کیا، نہ جانے ہسپانیہ کے اندر اور کتنی بیٹیاں ہوں گی جن کے ساتھ اس شیطان صفت انسان رازرک نے ایسا سلوک کیا ہوگا جو اس نے میری بیٹی فلورنڈا کے ساتھ کیا ہے۔ ان حالات میں اے امیر، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے لشکر کے ساتھ ہسپانیہ پر حملہ آور ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ گنہگار رازرک آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اور آپ ہفتوں کے اندر ہسپانیہ کو فتح کرنے اور اسے اپنی عملداری میں شامل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کاؤنٹ جولین تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے دوبارہ کہنا شروع کیا، یا امیر، اس سے پہلے کہ آپ میری اس التجا کے سامنے کوئی آخری فیصلہ کریں، میں آپ کے لیے ہسپانیہ کے سیاسی، معاشی، مذہبی اور معاشرتی حالات بھی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ یا امیر، سیاسی لحاظ سے ہسپانیہ 4 بڑے طبقوں میں تقسیم ہے۔ اول حکمران طبقہ، دویم جاگیردار امراء طبقہ، سویم ارباب کلیسا طبقہ، چہارم عام
لوگوں کا طبقہ۔ عام لوگوں کے اس طبقے میں موروثی مظاہرین اور غلام شامل ہیں۔ اول ذکر تینوں طبقے یعنی بادشاہ، امراء، ارباب، کلیسا حاکم ہیں اور ان کے سامنے عوام محکوم ہے۔ بادشاہت چونکہ موروثی نہیں ہے، اس لیے بادشاہ کے انتقال پر اس کا جانشین جاگیردار اور امراء مقرر کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ ہسپانیہ کے اندر بادشاہ گھر کہے جا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور جاگیرداروں کے درمیان حصول اقتدار کی کشاکش اندرونی طور پر برابر جاری رہتی ہے۔ دیکھنے میں تو بادشاہ مطلق العنان ہے، لیکن حکومت میں جاگیرداروں، امراء اور کلیسا کا بھی بہت بڑا عمل دخل شامل ہے۔ ہسپانیہ کے اندر کلیسا کی مذہبی عدالتیں عوام پر طرح طرح کے مظالم توڑتی ہیں تاکہ عوام سے مال و دولت حاصل کریں اور ان پر دبدبہ قائم رکھیں۔ یہ مذہبی عدالتیں فوجداری اور دیوانی دونوں طرح کے مقدمات کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ان کے فیصلے ہمیشہ ظلم و ستم اور ناانصافی پر مبنی ہوتے ہیں۔ کلیسا کی سیاسی قوت بہت زیادہ ہے اور اس قوت سے عام طور پر ہسپانیہ کے بادشاہ بھی خوفزدہ رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بادشاہ عوام پر کلیسا کے ظلم و ستم کو دیکھتا اور خاموش رہتا ہے۔ اس صورتحال نے ہسپانیہ کے اندر اہل کلیسا کو اور زیادہ بھیانک اور نڈر بنا دیا ہے۔ جہاں تک ہسپانیہ کی فوجی اور عسکری قوت کا تعلق ہے، وہ اولاً امراء کے ہاتھ میں ہے۔ ہر جاگیردار اور امیر کے پاس اپنی حیثیت کے مطابق لشکر ہوتے ہیں جو بوقت ضرورت بادشاہ کی مدد کے لیے بھیج دیے جاتے ہیں، اور اس فوج کو رکھنے اور مناسب تربیت دینا جاگیرداروں اور امراء کا سیاسی فرض سمجھا جاتا ہے۔ یہ جاگیردار اپنے اپنے لشکروں ہی کے بلبوتے پر اپنی جاگیروں پر حکومت کرتے ہیں اور اس لحاظ سے یہ بادشاہ کے لیے مستقل خطرہ بھی ثابت ہوتے ہیں۔ یا امیر معاشی لحاظ سے ہسپانیہ بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ اس کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے۔ صنعت و حرفت کے لحاظ سے ملک پسماندہ اور درماندہ ہے۔ چونکہ اس میں جاگیرداری نظام قائم ہے، اس وجہ سے کاشتکاروں کی حالت بہت زیادہ خراب اور عبرتناک ہے۔ کاشتکار چونکہ اپنے جاگیرداروں کے مستقل ملازم بلکہ غلام سمجھے جاتے ہیں، اس لیے وہ نہایت خستہ حال اور بدتر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان کی کوئی معاشی زندگی ہی نہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا بلکہ حقیقت کا اظہار ہوگا۔ ملک میں صنعت و حرفت نہ ہونے سے لوگوں کی معیشت کا انحصار زراعت پر ہے اور زراعت جاگیرداروں اور امراء کے قبضے میں ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ملک کی دولت پر امراء اور ارباب کلیسا کا قبضہ ہے، باقی لوگ مفلس اور کنگال ہیں، بجز یہودی تاجروں کے جن پر بھی طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ کاشتکار چونکہ زمینوں کے مالک نہیں اور نہ ہی ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے وہ مجبوراً کھیتی باڑی کرتے ہیں، ورنہ ان کو زراعت سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں۔ ستم بلائی ستم یہ کہ وہ آقا کی مرضی اور اجازت کے بغیر کاشتکاری کا پیشہ چھوڑ کر کوئی پیشہ اختیار نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنی جاگیر چھوڑ کر دوسری جاگیر میں کام کر سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک زرخیز ہونے کے باوجود زرعی لحاظ سے پسماندہ ہے، جس کے سبب عوام اور روساں میں کوئی تعاون اور ربط نہیں ہے۔ معاشی لحاظ سے ہسپانیہ میں یہودی بلا شبہ سرمایہ دار ہیں اور ہسپانیہ کی تمام تر تجارت انہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن عیسائی حکمران مذہبی تعصب کی وجہ سے ان پر طرح طرح کے ظلم توڑتے ہیں اور بہانے بہانے ان کے مال و دولت کو عموماً ضبط کر لیتے ہیں۔ علاوہ ازیں ان پر بھاری ٹیکس لگائے جاتے ہیں اور جرمانے کیے جاتے ہیں، جن کا نتیجہ یہ ہے کہ یہودی سرمایہ دار اب ہسپانیہ کے اندر سرمایہ لگانے سے ڈرتے ہیں اور گریز کرتے ہیں۔ ان حالات میں اگر آپ ہسپانیہ پر حملہ آور ہوتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ عام لوگ بلکہ یہودی بھی آپ کے اس حملے کا استقبال کریں گے۔ اے امیر، مذہبی زندگی کے لحاظ سے ہسپانیہ کا بڑا طبقہ عیسائی ہے، لیکن کلیسا نے بت پرستی، شرک اور قبر پرستی کو جائز قرار دے دیا ہے۔ کلیسا کی اندرونی خرابی کی وجہ سے لوگ توہم پرست ہو گئے ہیں اور ان میں ہر طرح کی اخلاقی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ عوام کو قطعاً مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے، چنانچہ کوئی بھی شخص کلیسا کے جاری کردہ قواعد و روایت اور اثر و رسوخ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو فوراً کلیسا کے ظلم و
सितम का निशाना बनता है। यहूदी उस मुल्क में सबसे ज्यादा मजलूम व मकहूर है। मुल्क की तिजारत पर चूंकि उनका कब्जा है इसलिए वो बहुत दौलतमंद है और ये दौलतमंदी ही उनके लिए मुसीबत का बायस है। अहले कलीसा उन पर बहाने बहाने भारी जुर्माने करके उनकी जायदादें कलीसा के लिए जब्त कर लेते हैं। इसके अलावा मजहब के नाम पर यहूदियों पर और भी इंसानियत सोच मजालिम तोड़े जाते हैं। यहाँ मैं ये भी जिक्र करता चलूँ कि कलीसा तमाम मजहबी उमूर में मतलकुल अनान है और तमाम मजहबी और मजहब से ताल्लुक रखने वाले उमूर का फैसला कलीसा की अपनी अदालतें करती हैं। ये मजहबी अदालतें जिनके इख्तियारात गैर महदूद हैं अपने जुल्म सितम के लिए बेहद बदनाम है और आम लोग बड़े बड़े उमरा व रसूआ भी मजहबी अदालत के तस्वुर से काम और लरज उठते हैं। उन अदालतों से अदल इंसाफ की तवक्को रखना अबस है। जुल्म व तशद्दुद से वही लोग बच सकते हैं जो भारी रिश्वतें दे सकते हैं। हस्पानिया की इस मजहबी हालत को भी देखते हुए उस पर आपका हमला कामयाब सूदमंद रहेगा।